اس نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں تھا، اس نے اسلام کو سیکھا ہی نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے اس مشکل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا، اگر مسلمان تھا تو اللہ کو یاد کرتا نا، پھر یہ بابے پیروں فقیروں اماموں کے پیچھے کیوں پڑا ہوا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شیعہ کہانی شریف سنا رہا ہے، جس طرح ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ سنی کہلوانے والے کہانی شریف سناتے ہیں، اسی طرح ان کے ہاں تو بہت کہانیاں ہیں، اور انہی سے ہی مسلمان وہ کہانیاں چرا کر لے آتے ہیں یا ان کی دیکھا دیکھی خود بھی گھڑ لیتے ہیں۔ تو وہ اپنے اس امام کی کہانی جو ہے ہی نہیں سرے سے، جس کی پیدائش نہیں ہوئی، جس کی ولادت نہیں ہوئی، اور اس کے قصے بہت مشہور ہیں، اس کے بارے میں کہتا ہے، ایک قصہ سناتا ہے کہ ایک شخص تھا، یاقوت طحان، سنی تھا، اس کا باپ سنی تھا، اس کی ماں شیعہ تھی، اور وہ بھی سنی ہو گیا، اور ایک دفعہ سفر پر جا رہا تھا اور سو گیا، باقی سارا قافلہ چلا گیا تو پریشان ہوا، اور پھر اپنے اہل سنت کہلوانے والے بزرگوں کو جب مشکل میں پھنسا تو مدد کے لیے پکارتا رہا، تو اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ پھر اسے اپنی ماں کی بات یاد آ گئی کہ بیٹا جب مشکل میں ہونا تو یوسف زہرا، یعنی ان کے حسن عسکری کے بیٹا جو یہ کہتے ہیں محمد نام کا جو پیدا نہیں ہوا تھا، اس کو تم پکارنا، جس بھی مشکل میں ہوگے وہ تمہیں آ کر بچا لے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ تو اب کیا کرتا، اور تو کوئی آیا نہیں، پھر اس کو پکارا اور وہ مدد کو آ گیا، اور اس نے اسے وہاں پہنچا دیا جہاں یہ جانا چاہتا تھا۔ موت سامنے تھی، قبض موت سامنے تھی، کعب میں مشکل میں گرفتار ہو گیا، کیونکہ میں سنی تھا تو میں نے اپنے بزرگوں سے مدد مانگی کہ مدد کرو۔ میں نے کہا 1 مدد کرو، 2 مدد کرو، 3 مدد کرو، اور کوئی مدد نہیں ہو رہی۔ کہا بالکل اب میں ختم ہو چکا تھا، بالکل ختم ہو چکا تھا۔ کہا مجھے اچانک اپنی ماں کی بات یاد آئی۔ میری ماں شیعہ تھی، اس نے کہا بیٹا بڑی سے بڑی مشکل زندگی میں آ جائے نا، ایک بات یاد رکھنا، ہمارا ایک مددگار ہے یوسف زہرا امام زمانہ، مشکل میں اسے بلانا، وہ ضرور مدد کو آئے گا، آ جائے گا۔ اب اس نے کہا جب میں نے سب سے مدد مانگی، یا علی میں نے سب سے جب مدد مانگی تو میرے جو 1 2 3 تھے انہوں نے تو مدد نہیں کی، میرے جو بزرگ تھے انہوں نے مجھے مدد نہیں کی۔ میں نے کہا ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے، اب میں مر رہا ہوں تو پھر تو بہتر یہ ہے کہ میں اپنی موت سے خود کو بچا دوں۔ اور پھر کہا کہ اگر واقعی حقیقتاً یہ یوسف زہرا، یہ امام زمانہ مجھ سنی کی مدد کو آئے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سنی نہیں رہوں گا، شیعہ ہو جاؤں گا، جو مجھے بچا رہا ہے میں اسی کا پیروکار بنوں گا، میں کہیں اور کیوں بھٹکاتا رہوں۔ کہا کہ میں نے کہا جی آ جائیں امام، آپ مجھے مدد کر لیں، اگر آپ نے مدد کی تو میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ کہا اتنا کہنا تھا ایک گھوڑے سوار نظر آیا، چہرہ چاند کی طرح نورانی ہے، ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ ہے، مجھے پانی پلایا، تھا پانی مگر ایسا شربت میں نے زندگی میں نہیں پیا، اتنا مزیدار، اتنا میٹھا، اتنا زبردست پانی کہ شربت بھی جتنے میں نے پیے تھے اتنے مزیدار نہیں تھے۔ میں نے پانی پیا، میں نے کہا ایک گھوڑے سوار آپ کا بڑا شکریہ، آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدد کی، آپ نے مجھے نجات دی، اب مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ میں واپس کیسے جاؤں، میں یہاں چل چل کے تھک گیا ہوں۔ کہا کہ دیکھو یہاں سے جانا، کوئی رستہ بتایا، سیدھا جانا، یہاں سے جانا اور تھوڑی دیر میں تم پہنچ جاؤ گے ایک شہر میں، لیکن یاد رکھو جو وعدہ ہم سے کیا ہے اسے نہ بھولانا۔ یہ سمجھ گیا یہ امام زمانہ ہے۔ اور ایک بار پھر اس کو شوق ہوا کہ میں امام سے پھر مل لوں، تو کسی عالم شیعہ کے پاس گیا اور اس نے اسے طریقہ بتایا کہ 40 شب جمعہ تم
ہلا سے کربلا تک کا سفر کرو پیدل. تو اس نے یہ کیا. 39 شب جمعہ گیا اور 40ویں پہ پھر مشکل ہوئی اور پھر اس کی ملاقات ہو گئی امام سے. کھڑے ہوئے تھے اور انٹری منع ہو گئی تھی. میں نے کہا کہ خدایا 39 شب جمعہ میں آیا, اب آج اگر میں نہ جا سکوں تو میری پوری محنت ضائع. اور وہ کیا مانگ رہے تھے؟ کوئی ڈاکیومنٹس مانگ رہے تھے. سمجھیے آج کی زبان میں پاسپورٹ, آئی ڈی کارڈ. کہا وہ تو اس زمانے میں اب بھی لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. کہا وہ میرے پاس کہاں ایسی کوئی چیز, اب میں جا نہیں سکتا. تو وہیں پر کہتا ہے, میں نے پھر کہا مولا مجھے مدد کیجئے, یہ میرا آخری ہفتہ ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے نہ جانے دیں اور پھر میں آپ کی زیارت سے محروم ہو جاؤں. کہا وہاں پھر میں نے مدد مانگی, پھر میں نے امام کو دیکھا, وہیں پہ امام کو دیکھا. امام نے میرا ہاتھ پکڑا اور انہی پولیسوں کے بیچ میں سے یوں گزار دیا, کسی نے نہ مجھے دیکھا نہ امام کو دیکھا. اچھا بھائی, کس کو بلایا؟ سنیوں کو جو پہلے فوت ہو چکے تھے. پھر کس کو بلایا؟ اس شخص کو جو پیدا نہیں ہوا اور اس نے آ کر مدد کر دی. کیا یہ شخص مسلمان نہیں تھا؟ کیا اسے اپنی مشکل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں آئی تھی؟ اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں بلایا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تربیت ہی ایسی تھی کہ اس نے اس مشکل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بلایا. یا یہ سنی کہلوانے والے بابوں کو بلاتا رہا, یا پھر اس شیعہ کہلوانے والے شخص کو بلایا جو کہ پیدا بھی نہیں ہوا. جو پیدا نہیں ہوا وہ کہاں سے آیا؟ صاف ظاہر ہے وہ وہاں سے آیا جہاں سے اکثر ان کے پاس وہ آتا ہے, یعنی کون؟ شیطان. وہ آیا, اس کی مدد کی اور کہا اس کو اپنا عقیدہ خراب رکھنا, اپنا وعدہ یاد رکھنا, اپنا وعدہ یاد رکھنا, اپنا عقیدہ خراب رکھنا. اس کو کہہ کر گیا, اس کا عقیدہ خراب کیا اور پھر یہ اسی پر چل پڑا. کیوں؟ کیونکہ یہ پہلے بھی جہل تھا, اس کی تربیت جہالت پر مبنی تھی. اس نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں تھا, اس نے اسلام کو سیکھا ہی نہیں تھا. اس وجہ سے اس نے اس مشکل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا, اگر مسلمان تھا تو اللہ کو یاد کرتا نا. پھر یہ بابے پیروں فقیروں اماموں کے پیچھے کیوں پڑا ہوا تھا؟ اسے اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں آئی؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے؟ نہیں تھا اسے, کیونکہ اس کی تربیت ہی ایسی تھی. اس کی ماں, اس کا اسلام کے ساتھ واسطہ کیا تھا؟ وہ تو شیعہ تھی نا, اس لیے تربیت بھی ایسی کی تھی. نام کا بے شک ہو گیا ہوگا سنی, لیکن تربیت کا اثر وہی تھا. اور اس لیے اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارا. مشکل وقت کے اندر بھی یہ بابوں کو پکارتا رہا, یہ اماموں کو پکارتا رہا, لیکن اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا.